بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ فقراء صحابہ کی جماعت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے مسلمان مالدار بھائی دین اور دنیا کے عیش و عشرت کو لے چلے، ہم ان سے پیچھے رہ گئے۔ کہا کہ جس طرح ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں اس طرح وہ بھی ہمارے ساتھ روزے رکھتے ہیں، باقی بھی جتنے دین کے ہم کام کرتے ہیں اس طرح وہ ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں، لیکن وہ صدقے بھی دیتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یعنی ایسے امور جو ہم نہیں کر سکتے وہ سارے امور وہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم پہلوں کو بھی پہنچ جاؤ اور بعد میں آنے والوں سے بھی تم آگے نکل جاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو۔ اور ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو۔ تو بہرحال انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو جب ان مالدار صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیا کہ ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ فقراء دوبارہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے مالدار بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا، اب انہوں نے بھی یہ اعمال کرنے شروع کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر تسبیح ایک صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی اگر انسان ان تسبیحات کو پڑھتا رہے تو ہر تسبیح انسان کی طرف سے صدقہ میں شمار ہو جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کا اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انسان اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے، کیا اس کو اس کے اوپر بھی اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر اسی کو وہ کسی حرام جگہ استعمال کرتا تو اس کو گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، اس کو گناہ ہوتا۔ تو فرمایا پھر جائز جگہ پہ اس کو استعمال کرنے سے انسان کو ثواب ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو یہ انسان کے لیے صدقہ ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انسان اپنی شہوت کو پورا کرے تو اس کے اوپر اس کو اجر ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھلا جو تم صحبت کرتے ہو اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا تم اس کو امید کی نظر سے نہیں دیکھتے کہ بچہ بڑا ہوگا، بڑا ہو کر یہ کوئی کام کرے گا جس کے لیے تمہاری بھلائی کا ذریعہ بنے گا اور تم کو اس کی بھلائی کی امید ہوتی ہے؟ تو تم ہو اس کو پیدا کرنے والے یا اللہ تعالیٰ کی ذات پیدا کرنے والی ہے؟ تم اس کو بڑا کرتے ہو، تم اس کو روزی دیتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو دینے والی ہے۔ تم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو لیکن تمہیں امید تو ہوتی ہے۔ اگر وہ بچہ مر جائے تو تمہیں دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو دکھ ہوتا ہے۔ کہا کہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ، اس کو بڑا کرنے والا اللہ، اس کو روزی دینے والا اللہ، لیکن پھر بھی تم کو اس سے بھلائی کی امید ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے بھلائی پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح انسان جب بیوی سے صحبت کرتا ہے
تو اس سے یہ صحیح جگہ استعمال کرنے سے یہ سارا وجود میں کام آتا ہے، یعنی بچے کی امید ہوتی ہے، پھر اس سے بلائی کی امید ہوتی ہے۔ اگر انسان بلائی والی جگہ میں یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ہٹ کے کسی اور عورت کے ساتھ صحبت کرے گا تو اس کو گناہ ہوگا۔ اب اس نے ایک خیر والی جگہ پہ یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اب بھلائی بھی عطا کر رہی ہے اور نیکی بھی عطا کر رہی ہے، اس کو اولاد بھی مل رہی ہے۔ تو الغرض کہنے کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایسے لوگ پیدا کیے تھے کہ جن میں نیکی کا جذبہ تھا، نیکی میں پہل کرنے والے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ وہ نیکی کے کاموں میں بڑھنے والے تھے، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہر حال میں خوشی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے تھے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرنے والے تھے۔ تو ایک حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں سے اچھے لگتے ہیں جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی تمام کائنات سے اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات اچھے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح صحابہ کرام کے اندر جذبہ شوق تھی آخرت میں آگے بڑھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔